ہم ایک ایسا سسٹم لے کر آنا چاہ رہے تھے جہاں پر ہم دین اور دنیا دونوں کو اکٹھا لے کر چلیں. ہمارا بچہ چیلنجز کو فیس نہیں کرنا چاہتا. اس کے اندر یہ فیئر ہے کہ اگر میں کچھ چیز سٹارٹ کروں گا تو وہ ایونچولی غلط ہو جائے گی. ٹیچرز کے اوپر تو کام بہت ہو رہا ہے, اب ضرورت ہے کہ ہم پیرنٹس کے اوپر بھی کام کریں. آج کے بچے کو ہمیشہ سے اور اب بھی کمپیئر بہت کرتے ہیں. بھائی کے بچے کے نمبر زیادہ آ گئے, محلے کے بچے کے نمبر زیادہ آ گئے. ہر بچے کے اندر ایک الگ خوبی اللہ نے دی ہوئی ہے. یو ہیو ٹو ڈسکور اٹ. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, جب بھی ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم چینج کر لیں یا امپروو کر لیں, لیکن ایسا ہو نہیں پاتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ آج ہمارے ساتھ اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے دا رائٹ اسکول کی ڈائریکٹر موجود ہیں, شبانہ فیصل صاحبہ. ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے ٹیچنگ کی طرف اپنا جو کیریئر ہے وہ کیسے شروع کیا اور اس کے بعد آج یہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں, اور ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم میں مسائل ہیں ان کو یہ کیسے دیکھتی ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم شبانہ فیصل صاحبہ, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ آئی ایم فائن. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹیچنگ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, ڈفرینٹ آپ نے جو بڑے بڑے برانڈز ہیں, اسکولز برانڈ میں انہیں کہوں گا, ان کے ساتھ آپ نے کام کیا, وہاں پہ ٹیچنگ بھی کی. وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, اور ٹیچنگ کا شوق تھا یا بائی لک آپ اس میں آ گئی؟ مجھے ٹیچنگ ہمیشہ سے بہت اٹریکٹ کرتی تھی. جب میں بہت چھوٹی تھی تو میں چھوٹے بہن بھائیوں میں, جیسے عام طور پر گھروں میں بڑی باجیاں چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہیں, تو میں بہت شوق سے بچوں کو اکٹھا کرتی تھی اور ان کو پڑھایا کرتی تھی. بعد میں جب شادی ہوئی, بچے ہوئے اور بچے اسکول جانا شروع ہوئے, تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہیں میں بھی ایز اے ٹیچر ان کو جوائن کروں, جیسے موسٹلی ہم لوگ کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جایا جائے, بچوں کے ساتھ واپس آیا جائے. میں نے ایک بیکن ہاؤس میں سٹارٹ کیا اپنا اسکول کا کریئر ایز اے ٹیچر, اور آلموسٹ 7 ایئرس میں نے وہاں پہ پڑھایا, ارلی ایئرس کو بھی, او لیولس کو بھی, سب بچوں کو. اور میں بہت انجوائے کرتی تھی بچوں کے ساتھ انٹریکشن. مجھے ینگ بچے بہت اچھے لگتے ہیں جو اپنے ویوز دیتے ہیں, جو بہت کرنا چاہتے ہیں. ایک ہوتے ہیں نا چھوٹے بچوں کا ایک ویژن ہوتا ہے, ایک بہت بڑے بچوں کا ویژن ہوتا ہے, جو پیشنیٹ ہوتے ہیں, اس چاند سے بھی آگے نکل جانا ہے, یونیورس کو کنکر کر لینا ہے. تو میں ہمیشہ سے ان بچوں کے پیشن کو انجوائے کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کو ڈائریکشن دی جائے. میم, مجھے یہ بتائیے گا, رائٹ اسکول آپ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس کے پیچھے کیا ویژن تھا؟ آپ نے اور آپ کی فیملی نے مل کے کس طرح اس کو سٹارٹ کیا اور ابھی تک لے کے چل رہے ہیں؟ جی, میں بتانا چاہتی ہوں کہ فیصل ٹھاکر صاحب, ہی از مائی ہسبینڈ اور ہی از ویری ریناؤنڈ ایجوکیشنسٹ. انہوں نے ایک ویژن کے ساتھ دا رائٹ اسکول سسٹم شروع کیا. انہوں نے بیکن ہاؤس ہیڈ آفس کے ساتھ کام کیا, لیکن جب رائٹ اسکول کے اوپر ہم نے سب نے بیٹھے, ہم نے بات کی, یہ ٹرانسلیشن ہے صراط مستقیم کی. اچھا. ہم ایک ایسا سسٹم لے کر آنا چاہ رہے تھے اپنے بچوں کے لیے جہاں پر ہم دین اور دنیا دونوں کو اکٹھا لے کر چلیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب وہ باہر نکلے اس دنیا میں, پاکستان میں یا انٹرنیشنلی, تو وہ ایک کمپلیٹ انسان ہو. اس کے اندر وہ والی بات نہ ہو کہ میک اپ اس نے کیا ہو کسی اور کا اور روٹس اس کی کسی اور چیز کی ہوں, نہ تیتر ہو نہ بٹیر ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی روٹس کو لے کر, اپنی ویلیوز کو لے کر جب وہ بچہ باہر آئے انٹرنیشنلی تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ آئے. ہم پاکستان میں یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہم ایک قوم نہیں بن رہے, ہم ایک بھیڑ کی شکل اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر ایک ویژن, ایک مشن نہیں ہے. ہم انڈیویجول سکسیس کے اوپر تو بات کرتے ہیں, میری کامیابی, میرے بچے کی کامیابی, ہماری کامیابی پہ بات کم کی جاتی ہے. اس سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے ہم اس سسٹم میں کام کر رہے ہیں. ہمارا ایک اسپیشل اس میں سبجیکٹ ہے PSED, جہاں ہم پرسنل, سوشل اینڈ ایموشنل لیول پہ بچے کی گرومنگ کرتے ہیں. اس گرومنگ کے اندر وہ بچہ امپاور ہوتا ہے ود اسلامک ایجوکیشن ایز ویل, ود دا نارمل ایجوکیشن ایز ویل, کہ وہ
جو آنے والے چیلنجز آ رہے ہیں ان کے ساتھ وہ بہت اچھی طرح ڈیل کر سکے اور سکسیزفلی آگے جا سکے. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ہمیں آئی می اور مائی سیلف سے نکل کے وی کی طرف سوئچ کرنا چاہیے، یہ تو آپ کا ایک بڑا اچھا پیغام ہے، لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں ایجوکیشن سسٹم کی تو اس کے کیا چیلنجز ہیں آپ کے خیال میں؟ کون سی ایسی چیزیں جنہیں فوری طور پہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں، ابھی اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو SNC کا بہت بڑا مسئلہ آپ کہہ لیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جس طریقے سے سنگل نیشنل کریکولم کو امپلیمنٹ کر دیا گیا اور اس کے آپ نقصانات دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کراتے ہیں ہمیشہ پروگریشن میں ہم چیزوں کو لے کے جاتے ہیں. کلاس 1 میں انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے، پھر 2 میں، 3 میں، اور بچے اس کے ساتھ ساتھ اپنی چیزوں کو نارملائز کر لیتے ہیں. اس وقت پنجاب میں واقفیت عامہ کے نام سے اردو میں سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے سائنس SST میں، اور ہمارے بچوں کو بہت مشکل پیش آ رہی ہے، اسپیشلی جو کلاس 3 تک پہنچ گئے، جو 1 اور 2 میں یہ سبجیکٹس انگلش میں یا اردو میں الگ الگ پڑھ کے آئے تھے، ان کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے اس سبجیکٹ کو اکٹھا لے کر چلنا. امپلیمنٹیشن پراپر نہیں تھی کیونکہ اسکولس کو، پرائیویٹ اسکولس کو انوالو نہیں کیا گیا پراپرلی، اور اس کو بس اچانک امپلیمنٹ کر دیا گیا، اور یہی اب آگے آپ کا 6, 7, 8 میں ہونے جا رہا ہے. تو ایک یہ بڑا چیلنج ہے. دوسرا، ہمارے بچوں کے اندر فیئر بہت ہے. ہمارا بچہ چیلنجز کو فیس نہیں کرنا چاہتا. اس کے اندر یہ فیئر ہے کہ اگر میں کوئی چیز سٹارٹ کروں گا تو وہ ایونچولی غلط ہو جائے گی. وجہ کیا ہے؟ پیرنٹس اور ٹیچر سے ہمیشہ نہیں سنا. تو جب آپ بچے کو کلاس روم میں، اور ہم پیرنٹس کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں گھر میں، اس بچے کو یہ بتائیں گے کہ یس یو کین ڈو اٹ، تو وہ بچے کے اندر جو کانفیڈنس آئے گا، اس کانفیڈنس کو لے کر ہم ایسی چیزیں، ایسے آئیڈیاز ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کس قدر زرخیز ذہن موجود ہیں، لیکن پراپر چینلائز نہیں ہو پا رہے کیونکہ ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. تھرو رائٹ اسکول وی آر گیونگ ڈائریکشن ٹو آر اسٹوڈنٹس, ٹو آر ٹیچرس اینڈ ایون ٹو دا پیرنٹس ہو آر لنکڈ ود آر اسٹوڈنٹس. میم مجھے یہ بتائیے گا، یہ جیسے بھی آپ نے سیلف ڈسکوری کی بات کی، ظاہر ہے کہ ہر بچے کا ایک اپنا پوٹینشیل ہوتا ہے، اپنا ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، تو اس چیز کو ابھی تک پیرنٹس بھی اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. حالانکہ ہمارے پلیٹ فارم سے بھی یہ میسج بہت زیادہ جاتا ہے، آپ نے بھی بات کی اپنے ادارے کی، وہ بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں. تو پیرنٹس کو آپ کیا کہیں گی، پیرنٹس کو اور ٹیچرس کو، وہ اتنی لینینسی کیوں نہیں دیتے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کھل کے اپنی بات کر سکیں، اپنا پوٹینشیل بتا سکیں، اپنے انٹرسٹ بتا سکیں ایک پازیٹیو وے میں؟ اگر وہ کچھ غلط بھی کہہ رہے ہیں تو اس کو وہ چینلائز کر دیں، ایک ایسی ڈائریکشن دے دیں جس میں جا کے ان کو ایک وے آؤٹ مل جائے اور وہ گرو کر سکیں. بہت ہی اچھا کوشچن کیا آپ نے. ٹیچرس کے اوپر تو کام بہت ہو رہا ہے، اب ضرورت ہے کہ ہم پیرنٹس کے اوپر بھی کام کریں. صحیح. ہمارا ماں باپ ہمارا آج کے بچے کو ہمیشہ سے اور اب بھی کمپیئر بہت کرتے ہیں. بھائی کے بچے کے نمبر زیادہ آ گئے، محلے کے بچے کے نمبر زیادہ آ گئے، ویئر یو آر اسٹینڈنگ. یہ بہت بڑا پرابلم ہے جس کو اب کچھ حد تک تبدیلی آ رہی ہے. اس میں بہت سارے اسکولس مل کر کام کر رہے ہیں. رائٹ اسکول کا آپ کہہ لیں ایک موٹو ہے کہ سب لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کو پراپر وے سے کیا جائے تو اس کے نتائج زیادہ اچھے آ سکتے ہیں. ہم پیرنٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں ہر بچے کے اندر ایک الگ خوبی اللہ نے دی ہوئی ہے. یو ہیو ٹو ڈسکور اٹ. پہلے آپ اپنی چیزوں کو ایکسیپٹنس کرنا ہے آپ نے کہ میری ویکنیس کیا ہے، میری پازیٹیوٹی کیا ہے. ویکنیس کے اوپر کام کریں، فیئرس کو فیس کریں، اور آپ انہی پرابلمس کو بہتر کر سکتے ہیں. دوسرا، ہم نمبر گیم سے باہر نکلیں. بالکل. ہم سکلز کے اوپر بات کریں، ہم بچے کی پوٹینشیل کے اوپر بات کریں. ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ اس نے نمبر لے کر اچھی نوکری کرنی. اس کا ذہن اچھا ہے، ایون اگر وہ درمیانہ ایوریج بچہ بھی ہے تو وہ بزنس میں اپنے آئیڈیاز کے ساتھ بہت آگے جا سکتا ہے. اور ہمارے سامنے ایگزامپلز موجود ہیں کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے ابھی مائکروسافٹ، بل گیٹس ہیں، کالج سے ڈراپ آؤٹ. بالکل ایسے. ہم یہ میسج نہیں دے رہے خدا نخواستہ، پاکستان میں تو آلریڈی بہت پیچھے ہے ہماری ایجوکیشن، لیکن اپنے ان بچوں کو اگر وہ فرسٹ نہیں آ رہے
تو ان کی اس خوبی کو فائنڈ آؤٹ کریں جو اللہ نے ایک اسپیشل خوبی اس میں دی ہے, اس کو پالش کریں تھرو یور اسکولس, تھرو یور ٹیچرس, اور وہ بچہ ہی کین ڈو ونڈرس. اچھا میم, ایک میری اپنی آبزرویشن ہے, مے بی آئی ایم رانگ, لیکن آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, کہ جو زیادہ پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں, جو زیادہ جنہوں نے ڈگریز لی ہوئی ہیں, یا جو زیادہ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کا ایکسپوجر بھی بہت زیادہ ہے, انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی زیادہ ہے, ان کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنے میں کہ ہمیں نمبر گیم سے باہر آ جانا چاہیے, اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایوریج ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ان کو زیادہ مطلب مشکل پیش آتی ہے ایز کمپیئر ٹو ایک جو ایوریج بندہ ہے جو کہیں پہ جاب کر رہا ہے یا کسی جگہ پہ کام کر رہا ہے, کسی فرم میں کام کر رہا ہے, وہ جلدی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے کہ ہمیں اس نمبر گیم میں نہیں جانا چاہیے, اگر بچے میں کوئی اسکلز ہیں تو ہمیں اس طرف چلے جانا چاہیے. تو یہ پڑھے لکھے لوگوں میں یہ زیادہ مسئلہ کیوں ہے؟ میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. مجھے یہ پرابلم پڑھے لکھے اور ایوریج دونوں میں مکس ہے. اچھا. اور اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے گائیڈ کریں, پیرنٹس کا کنسرن ہے اپنے بچے کا فیوچر, ایکچولی پہلے نمبر پہ بچے کا فیوچر, اور ایکچولی وہ فیوچر پیرنٹس کے ساتھ لنک کرتا ہے کہ اگر میرا بچہ پروگریس کرے گا, سکسیزفل ہوگا, تو میرا بڑھاپا آسانی سے کٹ جائے گا. ہمارا یہ آپ کہہ لیں پاکستان انڈیا میں تھنکنگ ہے. لیکن جب ان پیرنٹس کو یہ گائیڈ کیا جائے, ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا بچہ اگر کچھ نمبر کم بھی لے رہا ہے, اگر کلاس میں وہ 3rd 4th 10th 15th بھی آ رہا ہے, لیکن وہ اپنے کانسیپٹس کلیئر ہیں اور وہ ایک نئے آئیڈیاز کے ساتھ آ رہا ہے, تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. تو جب یہ فیئر ہے ان کو کہ ہمارے بچے کا فیوچر نہیں ہوگا, تو جب اس فیئر کو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ فیس کریں, ایسی چیزیں نہیں ہیں, تو پھر ان میں ایکسیپٹنس آ رہی ہے اس چیز پہ. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ہم بتاتے ہیں کہ نہ تو کوئی بھی خواب بہت بڑا نہیں ہوتا اور نہ ہی خواب دیکھنے والا بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو بچے کو خواب دیکھنے دیں اور اس کو کوشش کرنے دیں کہ وہ ان کو اچیو کرے. کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ فیلئر ہو جائے گا. فیلئر ہوگا تو کیا ہوگا, اس فیلئر سے وہ کچھ سیکھے گا اور سیکھ کے ایک نئی ڈائریکشن کی طرف جائے گا. تو بچے کو ٹرائی کرنا, اس کو کوشش کرنے دینا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, بجائے کہ بس ایک ہی ڈائریکشن میں گیا جیسے پہلے کہ بس ڈاکٹر بننا ہے اور نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے, اور بچہ کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتا. میم رائٹ اسکول کی اگر ہم بات کریں تو مجھے یہ بتائیے گا, آپ کی ابھی تک 75 برانچز ہیں ورکنگ, اس کے علاوہ آپ کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں اور فیوچر میں کیا پلانز ہیں آپ کے؟ جی, ہماری 75 آپریشنل برانچز ہیں الحمدللہ ان پاکستان, اینڈ دیر آر 4 انٹرنیشنل برانچز ان لیبیا, ٹریپولی, دے آر ورکنگ الحمدللہ. ہم نے سوڈان, ٹیونس اور ایجپٹ سائن کیا ہے, بٹ ڈیورنگ کووڈ وہاں پر ابھی برانچز اسٹارٹ نہیں ہوئی. وی آر آلسو ورکنگ وتھ ساؤتھ افریقہ, ہماری بات چیت وہاں پر چل رہی ہے. ہمارا پلانس جو ہیں ایک انٹرنیشنل کیمپسز میں اور پورے پاکستان کے بچوں کو صرف پاکستان تک محدود کرنا نہیں ہے, ان کو ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر دینا ہے. صحیح. جس میں ہمارے انٹرچینج پروگرامز ہیں, اور صرف اس پلیٹ فارم سے نہیں ہے, ہمارے کچھ اور اداروں کے ساتھ بھی ایگریمنٹس چل رہے ہیں ڈیورنگ اسکول اینڈ آفٹر اسکول. ایون اگر ہمارا بچہ PhD تک جانا چاہتا ہے, ہائر اسٹڈیز کے لیے جانا چاہتا ہے کسی بھی ملک میں آن اسکالرشپ اور خود جائے سیلف فائنینس کے اوپر, تو دیر آر فیسلٹیز جو رائٹ اسکول دے رہا ہے اپنے بچے کو. اور ہم اپنے بچے کو ایکسپوئر دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کا, اور یہ بالکل اب آج کے دور میں بات صحیح ہے کہ یہ گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے دنیا. تو پھر ہمارا بچہ محدود کیوں رہے, وہ اپنے باہر جائے, وہاں سے چیزیں سیکھے اور واپس آ کے امپلیمنٹ کرے, ڈیلیور کرے. پاکستان کا ایک پرابلم ہے کہ یہاں پر بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے بچے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ باہر ہی سیٹل ہو جائے. ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ واپس آئے, یہاں ڈیلیور کرے اور ایک بہتر پاکستان کی ہم بنیاد رکھیں, ایک ایسا پاکستان جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت ہی آسودہ ہو, خوشحال ہو, پرسکون ہو. میم رائٹ اسکول یہ جو سپورٹ سسٹم ایک پرووائڈ کرتا ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی, تو اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا کوئی کرائٹیریا ہے اسپیسیفک یا جنرل ہے؟ ہاں, یہ اسپیسیفک کرائٹیریا بالکل موجود ہے. جن بچوں نے اسکالرشپ کے لیے جانا ہے تو وہ اس کرائٹیریا کو میٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے اسکالرشپس اویلیبل ہوں گے, جہاں پر ان کے لیے آسانی ہو جائے گی جانے کی. ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے جس میں ہم اپنے اسکولس کو پہلے تو باؤنڈ کرتے ہیں کہ دے ہیو ٹو گیو اسکالرشپ 5% اپنے پورے اسکول میں سے
شہداء کے بچوں کے لیے، آرفن بچوں کے لیے. اس کے بعد اگر کوئی بچے ان کے پاس یہ آتے ہیں تو وہ ہیڈ آفس کو ان کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان بچوں کے لیے فنڈز ارینج کریں اور ان بچوں کو بھی مین اسٹریم کے ساتھ لے کر چلیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے، جو آبزرو کیا ہے، کہ ہمارے وہ بچے جو آرفن ہیں یا اسپیشل ہیں کسی بھی حوالے سے، ان کی ایبلٹیز بہت خاص ہوتی ہیں اور بہت جلدی چیزوں کو پک کرتے ہیں بنسبت جو ہمارے نارمل فیملیز کے بچے آ رہے ہیں. تو اپرچونیٹیز آر دیئر. رائٹ اسکول چاہتا ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں کو ایکول اپرچونیٹیز دے آگے بڑھنے کی. میم، قاسم علی شاہ صاحب اور ان کی فاؤنڈیشن کے کام کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آئی ریئلی اپریشیٹ قاسم علی فاؤنڈیشن بیکاز یہاں اس پلیٹ فارم پر وہ جس طرح سے لوگوں کو بلاتے ہیں، اسکلفل لوگوں کو، ان کی بات چیت کو سنواتے ہیں، تو وہ لوگ جن کی پہنچ بڑے اداروں تک نہیں ہے، شہروں تک نہیں ہے، وہ اپنے دور دراز علاقوں میں بیٹھ کر جب ان کی باتیں سنتے ہیں اور وہ موٹیویشن لیتے ہیں، تو آئی نو کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہمارے بہت پسماندہ علاقوں سے بھی پڑھے لکھے بچے، بہت سارے قاسم علی شاہ، بہت سارے فیض، بہت سارے اقبال نکلیں گے اور ہمارے پورے ملک کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تھینک یو سو مچ شبانہ فیصل صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ ایجوکیشن سسٹم اور اس کے چیلنجز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ پیرنٹس اور ٹیچر کا جو رول ہے ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.